شاہ جیلانی ملا، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ حضرات بھائی حسن علی صاحب خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ عظیم شرحان رسول مداح حبیب لبیب بھائی راجہ نبیل اشرف صاحب تشریف لائے، اور دیگر جتنے مہمان میں سب کے اسماء گرامی سے واقف نہیں، لیکن وہ ضرور جانتے ہیں جن کے ذکر کی محفل میں آپ آئے ہوئے۔ اور بہت عرصے کے بعد محترم قبلہ ظہیر بھائی آپ کا بھی دیدار ہوا، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، دیگر جتنے دوست اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک دو قطعات چونکہ اپنے قبیلے کے دو چار لوگ ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک آسان سا کلام سب کے لیے سماعت کیجیے محبت کے ساتھ۔ پچھلے پورے سال سے لے کے ایک سال تک کی مشکل ترین گیدرنگ میں بیٹھ کے نقابت کر رہا ہوں، مجھے لگ ہی رہا کہ چودھری اشفاق احمد نقابت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنی ڈیوٹی پوری کر کے جائیں گے۔ سماعت کیجیے ایک قطع کہ خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں۔ خیال و خواب سے اونچی اڑان رکھتے ہیں، جو خاک طیبہ پہ ماتھے کو آن رکھتے ہیں۔ بقیع پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں۔ بقیع پاک میں گنبد سے نور آتا ہے، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں، حضور سیدہ زہرا کا دھیان رکھتے ہیں۔ حضرات ایک دو منٹ اسی بارگاہ میں حاضری، آپ کی اور میری ماں کی بھی بڑی شان ہے، ماں ہوتی ہی شان والی ہے، لیکن میں اس عظیم ماں کی بارگاہ میں 2 منٹ کی حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے بچوں کو دنیا حسن اور حسین کے ناموں سے جانتی ہے۔ حضور کی پیاری بیٹی کے نام پہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سماعت کیجیے کہ کونین تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ، کونین تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ، مدحہ سرا جناب کا داور ہے فاطمہ۔ کونین تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ، مدحہ سرا جناب کا داور ہے فاطمہ۔ حسنین تیرے قدموں پہ رکھتے ہیں اپنا سر، اب کیا کہوں تو کتنی قداور ہے فاطمہ۔ حسنین تیرے قدموں پہ رکھتے ہیں اپنا سر، اب کیا کہوں تو کتنی قداور ہے فاطمہ، اب کیا کہوں تو کتنی قداور ہے فاطمہ۔ نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انام ہو جائے، قمر خدا نے یہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جنہیں یہ دودھ پلائے امام ہو جائے۔ قمر خدا نے یہ رتبہ دیا ہے زہرا کو، جنہیں یہ دودھ پلائے امام ہو جائے۔ اور بی بی پاک کی تو بات ہی کچھ اور ہے، زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ زہرا کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، زہرا کی کنیزوں کا تعارف ہی کرا دو۔ بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی، کچھ دیر کو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو۔ بلقیس کبھی تخت کی خواہش نہ کرے گی، کچھ دیر کو فضا کی چٹائی پہ بٹھا دو۔ بات لمبی ہو جائے گی، آخری ایک بات سنیے کہ میں ان کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، میں ان کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، جن کی ثنا میں سارا جہاں بولنے لگا۔ ویسے بھی کم بندے بول رہے ہیں، اس میں سے بھی کم بولیں گے۔ بہت اچھے شعر کی یہ نشانی ہوتی ہے، یا تو دیر سے سمجھ آتا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں آتا، یا کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ سنیے کہ میں ان کی منقبت میں کہاں بولنے لگا، جن کی ثنا میں سارا جہاں بولنے لگا۔ رچ بس گئی تھی فضا میں خوشبو بطول کی، زہرا کا لال ان کو بھی ماں بولنے لگا۔ رچ بس گئی تھی فضا میں خوشبو بطول کی، زہرا کا لال ان کو بھی ماں بولنے لگا۔ حضرات 1-2 منٹ اب ماں کی شان بھی سن لیجیے، شاید مجھے میری منزل مل جائے۔ سنیے، لیکن میں کیا کروں، مجھے نہ بازاری باتیں آتی ہیں،
نہ میں نے کبھی یاد کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے ماں کی شان کے حوالے سے بھی بہت معیاری شعر آتے ہیں۔ اظہر فراق کا ایک شعر، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، پہلا جو شعر ہے وہ ان کے دور کی بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی قدر، حافظ محمد کاشف صاحب آپ تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے یوں لگا کہ میں میلاد نگر میں رہتا ہوں اور حافظ صاحب عیدگاہ شریف سے آئے ہیں، جتنی دیر سے آئے ہیں تو آج بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ان سے، بات کیا چلیں ان کی محبت ہے، یقیناً کئی مصروف ہوں گے، مصروف لوگ ہیں، محبت سے کہ سبحان اللہ۔ یہ حسن بھائی، سارے بھائی ہیں اپنے، بہت ایک ہمارا اچھا وقت گزرا ہے اور اچھا ہی ہے ابھی بھی الحمدللہ۔ سنیے ماں کی شان کے ایک دو شعر سنیے جی۔ پہلا شعر، بزرگوں کی توجہ چاہوں گا کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا۔ اظہر فراق کہتا ہے کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا۔ سنیے گا، شوکت بھائی والدین کے سائے سے معروم ہیں، میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، آمین۔ اور جس کی والد یا والدہ میں سے کوئی ایک چلا گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے، زندہ ہیں اللہ پاک خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ جتنا تڑپیں گے اتنا بولیں گے، کبھی کبھی یوں بھی ماں کی شان سنا کیجئے، اگر کوئی سنائے تو سنیے گا حافظ عمر بھائی کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا، اور دل میں نفرت اور لبوں پہ بد دعا ہوتی نہیں۔ سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ سب خفا ہو جائیں لیکن اگر بات ٹھیک ہوئی تو سبحان اللہ کہیے گا۔ کبھی کسی نے آزمایا ہو، پرانے دور کی ابھی بات کرنے لگا ہو، سب خفا ہو جائیں لیکن ماں خفا ہوتی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی۔ اور ظاہر بھائی باتیں طویل ہو جائیں گی، آخری سے پہلی بات سماعت کیجئے۔ آج کی اس محفل میں توقیر بھائی اگر میں یہ بات سمجھا گیا تو مجھے یہاں پہ میری قیمت مل گئی، سنیے گا، لیکن دیکھنا مجھے ہے کہ ماں تیرا احترام کیا ہوگا، تجھ سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا۔ جو سمجھے گا وہ بولے گا، ماں تیرا احترام کیا ہوگا، تجھ سے بڑھ کر انعام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام۔ کبھی سوچئے گا بیٹھ کے، آخری بات، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے۔ مجھے ہوائی فائرنگ کرنے کی کبھی بھی عادت نہیں رہی، لیکن اس شعر کے متعلق میں نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا جتنا بھی دور نظامت ہے، جتنی میری عمر گزری اس فیلڈ میں، میرے پاس اس سے بڑا شعر نہیں ہے۔ آپ کی سبحان اللہ فیصلہ کرے گی کہ یہ میرا دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ سن دیکھیے گا، اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے۔ اگر 2 4 5 سیکنڈ میں شعر سمجھ آ گیا تو میرا مقدر، میں نے پہلے کہا کہ اچھے شعر دیر سے سمجھ آتے ہیں۔ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زم نکلتا ہے۔ مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زم نکلتا ہے۔ جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ ماں اور باپ دونوں کی شان میں پنجابی کی ایک بات ہے، مجھے شعر بہت آتے ہیں، میں نے ساری زندگی شعر یاد کی، لیکن 2 نعت خوان ہیں، پھر خطاب ہے، پھر انجمن دربان مصطفیٰ، آپ کی حاضری ہے۔ سنیے کہ گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، جنت ورگی تھا نہیں لبدی، گوڑے رخ دی چھاں نہیں لبدی، جنت ورگی تھا نہیں لبدی، ہر شے ناصر مل جاندی ہے، باپ نہیں لبدا ماں نہیں لبدی، ہر شے ناصر مل جاندی ہے پر باپ نہیں لبدا
मां नहीं लभदी, हर शह नासिर मिल जाती है, बाप नहीं लभदा मां नहीं लभदी। जाते जाते ये शेर सुन लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा शेर है। माँ अगर रूठी भी हो तो जल्दी मान जाती है, ऐसा ही होता है, सुनिएगा। माँ अगर रूठी भी हो तो जल्दी मान जाती है, मोम को पिघलने में कितनी देर लगती है, मोम को पिघलने में कितनी देर लगती है। हज़रात बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन बस मुझे अब थोड़ी तसल्ली हो गई कि मेरा आना यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। इससे पहले मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन अपने कबीले के लोग आ गए हैं, अगर ये जल्दी मेहरबानी फरमाते तो मैं मेरा जो 1-1.5 किलो खून सूखा है वो बच जाता। भर कर देर आया दुरुस्त आया, अल्लाह को सलामत रखे। हज़रात आपकी मोहब्बतों में जो इंसान सुनता इतना अच्छा है, वो पढ़ता कितना खूबसूरत होगा। और ये अच्छा पढ़ना कोई कमाल नहीं इतना होता, अच्छा सुनना बड़ा कमाल होता है, क्योंकि हुजूर की नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है, लेकिन नात खान को दाद देना ये मेरे आका की सुन्नत है। तो आप हमसे बेहतर ड्यूटी कर रहे हैं अगर आप समझें तो। हज़रात आपकी मोहब्बतों में इस शेर के साथ आपको पेश कर रहा हूँ कि एक मोम सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर, एक मोम सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर, उस साहिब किरदार को आने तो दीजिए। मदह आका में जो मिंबर पे खड़ा होता है, उसका कद सारे ज़माने से बड़ा होता है। इज़्ज़त माब जनाबे राजा नबील अशरफ साहब तशरीफ़ लाते हैं, इसके बाद आप हिस्सा मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह खताब और आखिर में अंजुमन दरबान मुस्तफ़ा। नारे तकबीर। जिसको इस हाज़री के बाद थोड़ा सा लुत्फ़ आया है वो नारों का जवाब दे के बताए कितना लुत्फ़ आया। नारे तकबीर, कुछ नहीं, नारे रिसालत, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे गौसियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बड़े ही प्यारे भाई चौधरी इशफाक साहब, ये कहते हैं मौला अली पाक का भी कौल मुबारक है कि तारीफ करो तो मजमे में, नसीहत करो तो अकेले में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से अल्लाह पाक ने अब इस नौकरी पे लगाया हुआ है हुजूर की सनाखानी में, तो काफ़ी लातादाद महफिलों में अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है, नातें पढ़नी होती हैं। लेकिन मैं चौधरी साहब की कमर के पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका जिक्र करता हूँ, अपने तमाम नाख़वान भाइयों से भी, नकीब महफिल से भी, कि हर बंदे की अपनी अपनी पसंद है। मेरे पसंदीदा तरीन, मुझे फिर कहूँगा बड़ी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह महफिलों में जाना हुआ जहाँ पर नामी गरामी नकीब महफिल को भी सुना। इस बात पर यकीन करें, अब ये जो इन्होंने शुरू किया ना, अल्हम्द नास, एक एक लफ्ज़ समझ आया, शुक्र अल्लाह पाक का। तो बाकी इनकी कमर पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें इन अल्फाज में याद करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आप सुनाते जाएं, हम सुनते जाएं, अल्लाहुम्मा आमीन। मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु